اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کر رہی ہوں، روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ ہے تجارت اور ہاتھ سے کمانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ ہاتھ سے کمانا یعنی تجارت کرنا ایک باعزت پیشہ ہے۔ اس پیشے کی فضیلت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نبوت سے قبل 12 سال تک تجارت کرتے رہے۔ تجارت کا پیشہ اگر اسلامی حدود کے اندر رہ کر اختیار کیا جائے تو یہ دنیا میں رزق کی فراہمی اور آخرت زندگی میں بلندی درجات پر فائز کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تجارت میں دیانتداری اختیار کر کے کام لیتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو دھوکے، فریب اور دغا بازی سے ہی کام لے کر تجارت کو چمکانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ تجارت میں دیانتداری سے کام لیتے ہیں، بے شک ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ہیرا پھیری اور دھوکے بازی دہی کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاجر لوگ قیامت کے روز گناہگار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، مگر ایسا تاجر جو اللہ سے ڈرتا رہا اور نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تجارت کو غلط اور ناجائز طریقوں سے بچائے تاکہ اس کا مال پاک ہو اور اس کی روزی حلال کی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ اور حلال روزی ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ اور حلال مال سے جو صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں دیا جائے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ صدقہ اور خیرات بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا جو حرام کے پیسے سے اکٹھا کیا گیا ہو۔ جھوٹ اور دغا بازی اور حرام کو قریب تک نہ ہڑکنے دیں، یہی ایک تجارت کرنے والے کی کامیابی ہے، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اب ہمارے تاجر کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، ہر کھانے والی چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، گڑے سڑے پھلوں کو پیش کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اچھی چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، ان کے ریٹ بڑھنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہی جانے ایسے تاجروں کی کیا حالت ہونے والی ہے، لیکن ایسے تاجروں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ تجارت حلال کا مال جو انسان کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت
ڈال دیتے ہیں، اور جو حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ چاہے خزانے کے خزانے ہو، اس میں برکت نہیں رہتی اور وہ خرچ ہوتے بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں جو شخص حرام مال سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے۔ لاکھ درم صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک درم اپنے حلال کی روزی سے صدقہ کر دے، بلکہ 1,00,000 کے برابر وہ ایک درم ہے جو انسان حق حلال کی روزی سے صدقہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے منع فرماتے ہیں کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی کے ساتھ بددیانتی کرو۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے مسلمان کا مال دبا لے، مسلمان بھائی کا مال دبا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال ہضم کرنا حرام کر دیا ہے، یعنی چھین کر یا کی زبردستی لے کر یا دھوکے سے لے کر جو انسان کسی کا مال کھاتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کا مال کھا کر خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ دوسروں کی چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر چھینا جا رہا ہے۔ جو تھوڑی طاقت والے ہیں وہ کمزور لوگوں سے ان کا حق چھین لیتے ہیں، ان کی چیزیں چھین لیتے ہیں، مگر کیا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس تاجر کو بھی منع فرمایا ہے کہ جو دوسروں کا مال حرام کرتا ہے یا ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا یہ تجارت کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو تجارت کا پیشہ ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت پاک پیشہ ہے، لیکن آج کل تجارت کرنے والوں نے کیا ڈرامہ بازی بنا لی ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں دھوکہ بازی، ہر چیز میں دکھاوا، اور ہر بری سے بری چیز بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ کیا ان کو یہ احساس نہیں کہ ہم نے میدان حشر میں بھی اکٹھے ہونا ہے، ہم نے قبر میں بھی اکیلے ہونا ہے، ہم نے اللہ کو جا کر منہ بھی دکھانا ہے؟ کیا ہم جو دودھ میں پانی ملا کر دوسروں کو پلا رہے ہیں اور زہر ملا کر دوسروں کو پلا رہے ہیں، کیا ہم نے اس کا جواب دہ نہیں ہونا؟ ہمارے اندر سے خوف خدا کیوں نکل گیا ہے؟ ہم کیوں موت کو یاد نہیں کرتے؟ ہم اس میدان حشر کو کیوں یاد نہیں کرتے جس وقت کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا؟ وہی انسان کامیاب ہوگا جس پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی اور اللہ کے غصے سے کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ کہ ہم کیوں نہیں یہ سوچتے؟ ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہماری زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی؟ ہم کیوں دنیا کو اتنا کھو گئے ہیں دنیا میں کہ ہم اپنی آخرت کو ہی بھلا بیٹھے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے، بلکہ ایسا نہیں، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم نے قبر میں بھی سوال دہ ہونا ہے اور رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سنتوں پر عمل کرنے والا اور حدیثوں پر کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔